السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول خون بہا بیسڈ رومانٹک اور ایموشنل ناول لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو چلتے ہیں کہ پارٹ نمبر 14 کی جانب۔ اس دن کے بعد مہرو نے حدید کو شمس کے بابا کہنے پر نہیں ٹوکا تھا اور حدید شمس سے کافی اٹیچ ہو چکا تھا، جس کی بڑی وجہ شمس کی طرف سے ملنے والی توجہ اور محبت تھی۔ مہرو بھی شمس کی حدید سے محبت پر خاموش اور مطمئن ہو گئی تھی۔ اب اکثر اس کے اور شمس کے درمیان حدید اور دوار ڈسکس ہونے لگے تھے، جس سے یہ ہوا تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کی ہچکچاہٹ کافی کم ہو گئی تھی۔ ہیر اکثر وہاں آتی رہتی تھی، مگر یشب کے بغیر۔ یشب مہرو سے ہفتے 2 ہفتے بعد فون پر بات کر لیتا تھا، البتہ حدید کو وہ حشمت کو بھیج کر بلوا لیتا۔ یوں حدید پورا دن یشب کے ساتھ گزار کر شام واپس آ جاتا۔ دن نامر روٹین کے مطابق گزرتے جا رہے تھے۔ مہرو اور خدیجہ تخت پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ دعا قریب ہی دعا بھاگ کر بیٹھی اور آگے پیچھے گھسیٹ رہی تھی، جبکہ حدید کچھ فاصلے پر راہداری پر اپنی نئی سائیکل دوڑا رہا تھا جو شمس کل اس کے لیے لایا تھا۔ رحیمہ رحیمہ مہرو نے وہیں بیٹھے بیٹھے رحیمہ کو آواز دی۔ جی مہرو باجی، وہ بوتل جن کی طرح حاضر ہوئی۔ یہ دعا کے فیڈر کو گرم پانی سے اچھی طرح دھو کر رکھو، میں فیڈر بناتی ہوں۔ جی بی بی جی۔ یہ میں ہان سائن کے لیے چائے لے جا رہی تھی، یہ دے کر آؤں تو آ کر دھوتی ہوں۔ رحیمہ نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے آگے کی، یہ میں لے جاتی ہوں، تو جلدی سے فیڈر دھو دو۔ مہرو نے چائے کی ٹرے اس کے ہاتھ سے پکڑی۔ اماں یہ چائے دے آئے ہوں، جاؤ۔ خدیجہ مسکرا کر بولی۔ مہرو چائے لیے کمرے میں آئی، پر کمرہ خالی تھا۔ شمس شاید اسٹڈی میں تھا۔ وہ اسٹڈی میں گئی تو مگر وہ بھی خالی تھا، پر شمس کی چیزیں وہیں پڑی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ وہی تھی، مگر اب شاید باہر نکلا تھا۔ مہرو ٹرے اسٹڈی ٹیبل پر رکھ کر جیسے ہی مڑی تھی، اس کی نظر کتاب پر رکھی مخملی ڈبیا پر پڑی، جو آدھی سے زیادہ کتاب کے اندر تھی، مگر آج سرا نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ مہرو کو تجسس ہوا۔ مجھے کیا، جو بھی ہے۔ وہ کندھا اچکا کر واپس مڑی۔ دیکھ لیتی ہوں، دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ وہ دل میں موجود تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر واپس ٹیبل تک آئی۔ اس نے کتاب کو کھولا تو بیچ میں واقعی میرون مخملی ڈبی تھی، جو ڈبیا لمبی تھی جسے کسی بریسلیٹ کی ہوتی ہے۔ مہرو نے ایک نظر اسٹڈی کے بند دروازے پر ڈالی اور جلدی ڈبی کھول دی۔ یہ کیا ہے؟ وہ ڈبی میں موجود پائل دیکھ کر ساکت تھی، اور نہ جانے کتنی دیر ساکت رہتی کہ شمس کی آواز پر چونک کر مڑی۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ یہ پائل آپ کے پاس کیسے آئی؟ مہرو کے ساکن لبوں نے ہلکی سی جنبش کی تھی۔ یہ پائل، شمس نے اس کے ہاتھ میں پکڑی پائل کی طرف اشارہ کیا۔ جی یہ پائل میری پائل۔ مہرو نے لفظ میری پائل پر زور دے کر سپاٹ نظروں سے شمس کو دیکھتے ہوئے سرد سپاٹ انداز میں پوچھا۔ جی یہ پائل آپ کی ہے؟ شمس نے گلا کھنکارتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں یہ میری ہے، پر یہ آپ کے پاس کیسے؟ مہرو نے سوالیہ نظریں شمس کے سنجیدہ چہرے پر فوکس کرتے ہوئے پوچھا کہ میں MBA کے 3rd سیمیسٹر میں کلاس میں، آپ کو یاد ہوگا جب زبیر نے لی تھی تو اس نے ہم سب کلاس فیلوز کو پارٹی دی تھی۔ جی پی سب سے زیادہ اپنی حویلی میں۔ اوہ، مہرو نے لمبی سی سانس لی۔ اور وہ یہ دن یاد ہے جب شمس نے لالا نے اپنے 3rd سیمیسٹر میں کلاس میں ٹاپ کیا تھا، اور پچھلے 2 سیمیسٹر میں وہ تیسرے نمبر پر تھے۔ اس بار انہوں نے بتایا تھا کہ اپنے دوستوں سے بیٹ لگا چکے ہیں، اس سیمیسٹر میں وہ اگلے دونوں بوائز کو کراس کر کے آگے آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا، وہ واقعی کراس کر گئے تھے، جس پر لالا نے اپنی کلاس کے 16-17 جتنے بھی بوائز تھے سب کو حویلی ٹریٹ دی تھی۔ مہرو لان میں میگزین گود میں رکھے بیزاری سے بیٹھی تھی جب شہر بانو اس کے پاس آئی تھی۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو مہر؟ کچھ نہیں، بور ہو رہی تھی۔ مہرو سیدھی ہو کر، ارے بھائی اتنی اونچی میوزک کون سن رہا ہے؟ بور ہو رہی ہو؟ یہ اونچی میوزک مردانے میں زبیر خان اور اس کے دوستوں نے اپنی پارٹی میں لگا رکھا تھا۔ خان حویلی میوزک میں کیا حق انجوائے کروں گی میں؟ انجوائے تو وہ سب لڑکے کر رہے ہیں، ناچ کود کر۔ مہرو چہرے کو ہاتھوں میں پیالے میں لے کر ہنس اوہ کس قدر واہیات ناچتے ہیں یہ لڑکے۔ بانو نے ناک چڑھایا۔ تمہیں یاد نہیں برا لالا کی شادی میں ان دوستوں نے مل کر کس قدر گندے اور واہیات ڈانس کیا؟ بانو نے وہ ڈانس کر کے شدید بدمزہ ہوئی۔ ہاں، اور ہم سب لڑکیاں اسی واہیات ڈانس دیکھ کر 2 بجے تک چھت پر رہی تھی۔ مہرو نے ابرو چڑھا کر مذاق میں اڑایا۔ وہ تو تمہیں زرقہ کا شوق یاد تھا اور باقی سب مفت میں پس گئی تھی۔ بانو کو اس رات زبیر خان سے پڑنے والی ڈانٹ اچھی طرح سے یاد تھی۔ شوق تو مجھے بھی اب بھی ہے۔ مہرو نے مسکراہٹ دبا کر آنکھوں شہر بانو اس کی بات پر سمجھ کر اچھلی۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی، اور اس کے ہاتھ کان لگا کر منع کیا۔ مان جاؤ نا پلیز 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 بانو، ہرگز نہیں۔ اگر ہالو مہرو کے بابا پھر زبیر لالا کو پتہ چل گیا تو شہر بانو نے اسے بھی رضامند نہ تھے۔ نہیں پتہ چلے گا ان کو ڈیرے میں کل ہی گل کو بھیج کر پتہ کروا لیا۔ لالا اپنے دوستوں میں بزی ہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے مجھے بس یہ دیکھنا ہے کہ پڑھے لکھے لڑکے کیسا ڈانس کرتے ہیں۔ تف ہے تم پر۔ بانو اس کے منہ پر ہاتھ سیدھا کیا۔ چھوڑو یہ لان تان، اگر آ کر لینا
فلم دیکھ لو، چلو جلدی سے کرو جلدو۔ مہرو اس کو گھسیٹتی ہوئی زبردستی ساتھ لے کر مردانہ کی طرف چل پڑی۔ وہاں پہنچ کر مہرو نے آگے جا کر ساری راہداری چیک کی۔ راستہ کلیئر دیکھ کر کافی پیچھے کھڑی شہربانو کو ہاتھ ہلا کر آنے کو کہا۔ شہربانو اس کے اشارے پر ادھر ادھر دیکھتی، ڈرتی جھجکتی اس تک آئی۔ شکر ہے بانو، ہال کا دروازہ کھلا ہے۔ مہرو نے ایکسائٹڈ ہو کر سرگوشی کی اور جلدی سے دیکھو جو بھی دیکھنا ہے۔ شہرو بانو اکتا کر وہ، تم نیچے بیٹھ کر دیکھنا، میں اوپر سے دیکھوں گی۔ اوکے ہوں۔ شہربانو نے مروت سے ہلکا سا سر ہلا دیا اور جسے سب دیکھنے کا شوق نہیں تھا۔ مہرو نے ہال کے پاس پہنچ کر دیوار سے لا کر ہلکا سا سر آگے کو جھکایا اور اندر جھانکا۔ اوہ وے واو بانو، یہ دیکھو کالی شرٹ والا بریک ڈانس کر رہا ہے، بالکل ویسا ہی جیسا اس دن ٹی وی پہ بانو دیکھ رہی تھی۔ بانو مہرو آگے جھکے ہی نیچے اور پیچھے ہاتھ مار کر بانو کو تلاشا، مگر بانو وہاں ہوتی تو ملتی نہ، کہاں گئی وہ؟ مشکوک ہو کر سیدھی ہو کر پلٹی اور پیچھے کھڑے مسکراہٹ دباتے لڑکے کو دیکھ کر اس کا سانس رک چکا تھا۔ چند لمحے منہ کو کھول کر اسے دیکھنے کے بعد مہرو جلدی سے چادر کے پلو میں منہ ڈھانپتے ہوئے جیسے پہلے ہی شمس وہاں آنکھیں بند کیے کھڑا ہو۔ شمس اس کی حرکت پر کھل کر مسکرایا۔ وہ آپ پلیز زبیر لالا کو مت بتائیے گا، وہ مجھے یہاں دیکھ لیا تو۔ مہرو زبان تر کر کے بولی، زبیر لالا کی کیا لگتی ہیں؟ شمس نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ مما میں وہ ابھی مسکراہٹ دبائے ہوئے تھا، میں ان کی کچھ نہیں لگتی۔ مہرو اس کی ابھرتی مسکراہٹ پر کنفیوز ہو کر کہتی بھاگ کر۔ شمس پلٹ کر اسے بھاگ کر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مہرو بھاگتی ہوئی راہداری پر اینڈ پر پڑے گملے سے اڑ کر ڈرام سے زمین پر بوس ہوئی۔ شمس اسے گرتے دیکھ کر اس کی طرف بڑھا اور مہرو نے منہ موڑ کر پیچھے دیکھا اور شمس کو آتے دیکھ کر پھرتی سے اٹھی اور پھر جلدی سے راہداری سے مڑ کر مردانے سے نکل کر حویلی کے رہائشی حصے میں داخل ہوئی۔ شمس وہاں پہنچا تو مہرو تو جا چکی تھی، مگر گملے کے پاس اس کی پائل گری تھی جسے شمس نے جھک کر اٹھایا اور ہتھیلی پر پھیلا کر مسکرا دیا۔ کیا سوچ کر تم باندھتی ہوئی پیروں میں پائل، ان کی چھن چھن سے ہزاروں کے ہو چکے ہوں گے گھائل۔ اوہ تو یہ تو 9-10 سال پہلے کی بات ہے اور آپ نے اتنی پرانی چیز سنبھال رکھی تھی۔ مہرو حال میں لوٹی حیران سی پوچھ رہی تھی۔ میں آپ کو تب ہی لوٹا دینا چاہتا تھا، مگر کس کے ہاتھ لوٹاتا؟ زبیر کو بتانے سے آپ نے منع کیا تھا اور میں نے کسی ملازم کے ہاتھ پہنچوا نہیں سکتا، نہ جانے وہ کیا سمجھتا ہے، اس لیے آپ کی پائل کو آپ کی امانت کے طور پر سنبھال لیا تھا۔ شمس ایک پرسکون سانس ہوا کے سپرد کرتا بولا، مگر اب تو میں اس کا کیا کروں؟ یہ تو ایک پائل ہے۔ مہرو پائل کو ہاتھ میں جلاتی بولی، دوسری کہاں گئی جو آپ کے پاس تھی؟ وہ تو میں نے شہربانو کو دے دی، کیونکہ وہ ایک پائل پہنتی تھی اور میں میری اس کے ساتھ گم ہوگی تو ایک اس کو دے دی۔ اس کا بھی حال ہے میرے پاس، آپ رکیں میں ذرا آتا ہوں ابھی، اسے شمس کہہ کر اسٹڈی سے نکل گیا۔ کیسا حال؟ یہ کہاں گیا؟ اب مہرو حیران سی کھڑی سوچ رہی تھی جب شمس ویسی محملی ڈبیا لیے ہوئے وہاں آیا۔ یہ لیں، اس میں کیا ہے؟ مہرو حیران ہوئی۔ کھول کر دیکھ لیں۔ اور پھر مہرو نے جیسے ہی ڈبیا ہچکچاتے ہوئے ڈبیا پکڑ کر کھولی، اندر بالکل مہرو کی پائل جیسی 2 پائلز تھیں۔ مہرو نے ابرو اٹھا کر شمس کو دیکھا۔ یہ بھی تب ہی بنوائی تھی جب آپ کی پائل ملی تھی، میں نے سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے دوسری پائل بھی وہیں کہیں گر کر گم ہوگی ہو، تو اس لیے 2 لی تھی، پر میں اب ان کا کیا کروں؟ وہ ابھی بھی کنفیوز تھی۔ جو پہلے کرتی تھی وہی کریں، میں اب پائلیں نہیں پہنتی تو آپ پھر سے پہننا شروع کر دیں، مجھے اچھا لگے گا۔ وہ سنجیدگی سے اپنی پسند بتا رہا تھا۔ مہرو نے ایک نظر شمس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر نظر آتے انوکھے نگوں کو دیکھ کر جلدی سے وہاں سے نکل آئی۔ یہ ان کو کیا ہو گیا اچانک؟ مجھے اچھا لگے گا۔ مہرو اس کی نقل اتارتی سر جھٹک کر سیڑھیاں اتر گئی۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اترتے نیچے آئی تو شمس کے فکرے پر مجھے اچھا لگے گا، مہرو نے بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وہ وہی مہرو جو ہر وقت سمپل اور گھریلو حلیے میں رہتی تھی، اب بن سنور کر رہنے لگی، نہ جانے کیوں۔ خدیجہ مہرو کی اس تبدیلی سے بہت خوش تھی۔ وہ تو مہرو کو کہہ کر تھک چکی تھی کہ بن سنور کر رہا کرو، مگر مہرو جی اچھا کہہ کر دیتی تھی مگر یہ عمل نہیں کرتی تھی، اور اب اس کی تبدیلی پر خدیجہ بہت خوش اور مطمئن تھی۔ خوش تو شمس بھی تھا مہرو کی اس کا کایا پلٹ دیکھ کر، مگر فی الحال خاموشی صرف جج کر رہا تھا۔ کل شمس نے مہرو سے اپنے کسی دوست کے گھر جانے کا کہا اور اب مہرو اس کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی۔ جب شمس کمرے میں آیا تو مہرو پاؤں چیئر پر رکھے پائل کا لاک کھولنے میں کوشش کر رہی تھی، مگر لاک تھا کہ کھلنے میں نہیں آ رہا تھا۔ کیا بکواس ہے، یہ کھول کیوں نہیں رہا؟ وہ اکتا کر بڑبڑائی۔ لائیں میں کھول دیتا ہوں۔ شمس نے پاس آ کر فوراً اپنی خدمات پیش کیں۔ مہرو نے خاموشی سے پائل اسے پکڑا دی اور اپنی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑیس کر دوپٹہ سیٹ کیا۔ یہ لیں، کھل گئی ہے، میں پہنا دوں؟ چھوئیں تو نہیں کسی کے پاؤں، میں نے
لیکن وہ پائل باندھنے کا بولے تو سوچ سکتا ہوں۔ نہ نہیں، میں پہن لوں گی۔ مہرو نے بوکھلاتے ہوئے جلدی سے واپس پائل پکڑ لی ہوں۔ شمس سر ہلاتا ڈریسنگ روم چلا گیا۔ چند منٹ کے بعد وہ گولڈن کلر کا خوبصورت سا باکس لیے واپس آیا۔ یہ سیٹ پہن لیں۔ شمس نے باکس مہرو کی طرف بڑھایا۔ جو پہنا ہے اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے تیز نظروں سے شمس کو دیکھا۔ وہ بھی اچھا ہے، مگر اب یہ والا پہن لیں۔ مہرو نے مزید بحث کیے بنا باکس پکڑ کر کھولا۔ چوائس تو اچھی ہے، اس نے سوچتے ہوئے ایئر رنگز اور چین باہر نکالی اور پہلے سے ہی پہنا ہوا سیٹ اتارنے لگی۔ شمس نے انتہائی انمہاک سے آئینے میں نظر آتے اس کے سراپے کو نظر کے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ مہرو اس کے ٹک ٹک کی باندھنے پر تھوڑا کنفیوز ہوئی تھی، مگر جلدی کر کے اس نے شمس کا دیا ہوا سیٹ پہنا اور پیچھے پلٹی۔ اچھی لگ رہی ہو۔ انتہائی سنجیدہ تاثرات سے تعریف کی گئی تھی۔ میں جانتی ہوں، مہرو کھٹاک سے جواب مارتی اپنا پاؤچ اور زیادہ لیے باہر نکل آئی۔ مسکرانا تو گناہ سمجھتی ہے یہ شخص، وہ بڑبڑاتی ہوئی حدید اور دعا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شمس اس کے جواب پر مسکرانا سر جھٹکتا پیچھے ہی باہر گیا۔ ارے واہ بھابی، آپ تو پہچانی نہیں جا رہی۔ ہیر نے مہرو کے سامنے آ کر اس کی بلائی لی۔ آپ مہرو ہی ہیں نا، یا میں کسی غلط جگہ آ گئی ہوں؟ بلا وجہ مکھن مت لگاؤ بدتمیز۔ مہرو کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ ابھری۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، کیا شرمیلی ہنسی ہے لالا، دیکھیں تو۔ فوراً لٹو ہوئے۔ کیا دیکھیں گے لالا؟ شمس نے اندر داخل ہو کر ہیر کی طرف آدھی بات پکڑی بھابی کو۔ ہیر کی بات پر مہرو نے اس کی کمر پر مکہ جھڑا۔ شمس مسکرا کر سامنے صوفے پر موجود بیٹھا مہرو کو نظروں میں لیا، جو ہلکے پنک کلر کے ڈریس کے ساتھ میچنگ لپسٹک اور چوڑیاں پہنے جھجکتی ہوئی نکری اور پیاری لگ رہی تھی۔ میں چائے لاتی ہوں۔ مہرو کنفیوز ہوتی جلدی سے کھڑی ہوئی۔ کوئی چائے وائے نہیں پینی ابھی، آرام سے بیٹھیں۔ ہیر نے اسے پکڑ کر پھر سے بٹھا دیا۔ اور تم سناؤ کا بھائی، گھر میں سب کیسے ہیں؟ شمس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر ہیر سے پوچھا۔ میں کچھ دیر پہلے ہی آئی ہوں، گھر میں سب ٹھیک ہیں۔ آپ سنائیں، کیا چل رہا ہے آج کل؟ ہیر نے شرارتی انداز میں دیکھا، آنکھوں کو گھمایا اور ساتھ ہی مہرو سے چٹکی لی۔ شمس اس کی حرکت پر مسکرا دیا، جبکہ مہرو سے گھور کے کھڑی ہوئی۔ میں بھی آتی ہوں۔ ارے نہیں بھابی، بیٹھیں، ابھی تو میں آئی ہوں، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، شام تک چلی جاؤں گی۔ وہ آنکھیں پٹپٹا کر معصومیت سے بولی۔ شام تک تو ہو نا یہاں، مہرو دانت پیس کر کہتی ہاتھ چھڑوا کر ہال میں سے نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ہیر شمس کی وجہ سے جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہی تھی۔ ہیر مسکراتی ہوئی اٹھ کر شمس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ بڑے دانت نکل رہے ہیں لالا، خیریت تو ہے نا؟ اس نے شمس کی مسکراہٹ پر چھیڑا۔ بالکل، وہ پھر سے مسکرایا۔ بھابی کو بتا دیا کیا؟ کیا؟ شمس نے شمس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا بتانا تھا؟ وہ ایک دم سے حیران ہوا۔ تو بھابی میں یہ تبدیلی کب آئی؟ پوچھ لیتی، تمہاری تو کافی دوستی ہے ان سے، کب بتائیں گی لالا؟ وہ سنجیدہ ہوئی۔ اچھا بتا دوں گا، جلدی کیا ہے؟ اب آگے وہ جلدی محترم، آپ لوگوں کے نکاح کو 5 ماہ ہونے والے ہیں۔ ہی ناک پھلا کر بولی۔ بتا دوں گا، تم فکر مت کرو مائی سویٹ ڈال۔ شمس نے مسکرا کر اس کے پھولے ناک کو کھینچا۔ لالا مزید وقت ضائع مت کریں، اتنے سال کافی نہیں ہیں کیا جو اب پھر اور مزید آپ وقت گزاریں؟ کہا ہے نا بتا دوں گا، اب چھوڑو اس بات کو۔ یہ بتاؤ یشب کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، آج کل الیکشن کا بہت سوار ہے ان پر، وہ بڑا سا منہ بنا کر بولی، اور پھر دونوں بہن بھائی آپس میں باتیں کرنے لگے۔ الیکشن میں بزی ہوئے؟ ہاں جی بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس بار اپنے علاقے میں الیکشن لڑیں گے۔ بابا جان نے بھی روکا ہے، میں نے بھی، مگر یشب افریدی ہے کہ وہ کسی کی بات نہیں مانتے۔ مان جائیں، وہ چڑی۔ شمس اس کے چڑنے پر مسکرایا۔ چلو کرنے دو اسے شوق پورا، ایک باری عقل آ جائے گی تمہارے نالائق شوہر کو۔ میرا نالائق شوہر؟ ہیر کو صدمہ ہوا۔ ہاں تمہارا نالائق شوہر۔ شمس مسکراہٹ دباتا کھڑا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے یشب لندن کے ڈگری ہولڈر ہے، ایسی ڈگری کا کیا فائدہ جب بندہ عقل سے ہی پیدل ہو؟ لا 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 لا، ہیر کے چیخنے پر وہ کہکا لگاتا ہاتھ سے نکل گیا۔ کہہ تو ویسے ٹھیک رہے ہیں۔ ہیر یشب کے چہرے کو تصور میں لا کر مسکرا کر سوچتی اماں کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ مہرو عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی جب شمس کمرے میں داخل ہوا۔ ایک نظر مہرو کو دیکھ کر وہ چینج کرنے چل دیا۔
مہرو آخری رکعت میں تھی جب وہ چینج کر کے واپس آ اور بیڈ کے پاس پڑے صوفے پر بیٹھ کر مہرو کی پشت کو محفیظ سے دیکھنے لگا۔ حسرت سے دیکھتے رہے ماضی کو اس طرح جیسے کہ لوٹ آئیں وہ دن جو گزر گئے۔ مہرو نے آخری سلام پھیرا اور تسبیح پڑھنے لگی۔ وہ شمس کی طرف منہ کیے بغیر ہی اس کی نظریں خود پر ٹکی محسوس کر رہی تھی۔ اب تو ایسا اکثر ہونے لگا تھا۔ شمس ٹکی باندھ کر اسے دیکھتا ہے۔ شروع میں جب وہ کبھی ایسے ہوتا تو مہرو کو دیکھتے پا کر فوراً شمس اپنی نظریں نیچے جھکا لیتا، مگر مہرو اب اس کے دیکھنے پر بھی وہ بنا شرمندہ ہوئے اسے دیکھتا رہتا۔ مجبوراً مہرو ہی کنفیوز ہو کر ادھر ادھر ہو جاتی۔ یہ نہیں تھا کہ مہرو اس کی نظروں سے الجھن ہوتی، مگر وہ شمس کو اس طرح تسلسل سے دیکھنے پر ٹھٹک ضرور جاتی تھی، یوں جیسے شمس کی نظروں میں ایسا کچھ خاص ہو، بہت خاص۔ پر مہرو ہر دفعہ اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹلا دیتی۔ تسبیح کے بعد ہاتھ اٹھانے اور دعا مانگنے لگی۔ شمس ابھی بھی بنا پلک جھپکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مہرو نے دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرے، جائے نماز طے کر کے رکھا اور اسے وہم و یقین میں بدلنے کا فیصلہ کرتی شمس کی طرف چلی آئی۔ یشب پلیز مان جائے نا۔ ہیر نے یشب کے سامنے بکھری فائلوں کو اٹھا کر اس کے پیچھے پہنچ کر دور کیا۔ ہیر تنبیہ سے بولی، پلیز اب کچھ نہیں ہو سکتا، میرے اتنا پیسہ لگ چکا ہے اور تمہارے کہے میں آ کر سارا پیسہ ڈبو دوں؟ یشب ہر روز اس بحث سے تنگ آ چکا تھا جس سے ہیر الیکشن سے ڈراپ آؤٹ کرنے کا اکسا رہی تھی۔ پیسہ مجھ سے زیادہ اہم ہے، وہ روحانسی ہوئی۔ میں ایموشنل بلیک میل میں آنے والا نہیں۔ یشب نے ہاتھ اٹھاتے، ہان پلیز میری خاطر۔ کہا نا میں نے نہیں، کہا نا ایک دفعہ، مطلب پیسہ ضروری ہے مجھ سے۔ آپ کے نزدیک میں بکواس کر رہی ہوں اتنے دنوں سے؟ کم آن یار ہیر، آخر تمہیں میرے الیکشن لڑنے سے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ کچھ نہیں ہے، بس میں نے کہا نا مجھے یہ پولیٹیشنز پسند نہیں۔ وہ ناک چڑھا کر بولی، کیوں؟ یشب نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ کیوں وہ کرپٹ ہوتے ہیں؟ وہ معصومیت سے بولی، مگر میں تو نہیں ہوں نا کرپٹ۔ پھر بھی میں آپ کو ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گی۔ تو ہو جائیں گے نا جب سیاست میں آئیں گے تو مجھے پسند نہیں ہے۔ یشب ختم کرے نا یہ قصہ، کیا ضروری ہے ہم روز اس بات پر بحث کریں؟ کر دیا اور کچھ؟ یشب نے سگریٹ اور لائٹر اٹھایا۔ میں سیریس ہوں محترم۔ ہیر نے دانت رگڑے۔ میں بھی سیریس ہوں محترمہ، میرے سر کی قسم کھائیں۔ یہ ہر چھوٹی بات پر اپنے سر کیوں بیچ میں لے آتی ہو اور پھر زبردستی کی قسم بھی اٹھواتی ہو؟ یشب ہیر کی اس عادت سے بخوبی آگاہ تھا، اس لیے چڑھ کر بولا، کیونکہ آپ کا کیا بھروسہ زبانی کلامی بات پر مکر جائے۔ اس نے کندھے اچکا کر کہا، اور پھر اگر قسم سے مکر بھی جاؤں تو نہیں؟ میں جانتی ہوں آپ میرے سر کی قسم بھی کبھی نہیں مکریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس لیے یشب نے اس پر یقین انداز پر مسکرایا، تو پھر کھائیں قسم۔ ہیر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھا۔ تمہاری قسم؟ بول پورا کہیں۔ ہیر، تمہاری قسم، میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا۔ پیسے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر کسی کے کہے میں آ کر بھی تو ہیر کا مرا ہوا منہ دیکھوں گا۔ یشب مسکراتے ہوئے حلف نامہ سن رہا تھا کہ اگر آخری بات پر مسکراہٹ روک کر سیریس ہوا، سوچ سمجھ کر بولا کرو، جو منہ میں آتا ہے بنا سوچے سمجھے بول دیتی ہو۔ وہ ہفکی سے بولا، جو بھی ہے آپ کو میری بات پوری ان کے بعد ہی رہائی ملے گی۔ یشب نے اس کا اٹل انداز دیکھ کر آخری بات چھوڑ کر حلف نامہ مکمل کیا اور اس کے ہاتھ اٹھا کر اٹھ گیا، جس سے ہیر نے اس کے بازو دبوچ کر قید کر رکھا تھا۔ بہت برے ہیں آپ، وہ حفظ سی بولی۔ یشب نے مسکرا کر اس کی چوٹیوں کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور اس کے پیچھے فائلز کو اٹھا کر اسٹڈی چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہیر بھی مطمئن ہوتی نماز پڑھنے چلی گئی۔ وہ پورے 1 ماہ کی کوشش کے بعد یہ مارکہ سر کر چکی تھی یشب کو منا کر، اس لیے شکرانے کے نوافل ادا کرنا تو بنتے تھے۔ چائے لاؤ؟ مہرو نے کھڑے کھڑے شمس سے پوچھا۔ نہیں، شمس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی کریں۔ شمس اس کی بات پر سیدھا ہوا، مگر وہ مہرو سر ہلاتی اسٹڈی میں چلی گئی۔ شمس اس کے مشکوک انداز پر حیران تھا۔ چند منٹ کے بعد مہرو ایک درمیانے سائز کے ڈبہ لیے وہاں آئی۔ وہ ڈبہ جیولری باکس کے مشابہ تھا۔ ڈبے کے بیرونی ڈیزائن میں وہ کافی یونیک اور ایکسپینسو لگ رہا تھا۔ مہرو نے پاس آ کر ڈبہ شمس کے سامنے موجود ٹیبل پر رکھا۔ شمس نے سانس روکے ساکت تھا۔ مہرو نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ڈبہ کھولا اور اس میں موجود مخملی ڈبی کو باہر نکالنے لگی۔ اس نے ایک ایک کر کے ساری ڈبی باہر نکالی اور آخر میں دل کی شکیب کا بنا کارڈ باہر نکالا۔ ساری ڈبیاں نکال لینے کے بعد اب باری باری ان ڈبیوں کو کھول کر اس میں فائلیں نکال کر ٹیبل پر رکھنے لگی۔ وہ تقریباً 50 سے زائد ڈیزائنر کی گولڈ، ڈائمنڈ اور چاندی کی نہ جانے کس کس اسٹف کی بنی فائلز تھیں۔ مہرو نے سب نکال دیں۔ ٹیبل بالکل کسی جیولری شاپ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ فائلوں کا ڈھیر لگانے کے بعد مہرو نے ہارٹ شیپ کا کارڈ اٹھایا اور اس پر
بندھار کھول دیا۔ اٹس آل فار مائی لو مہر۔ مہرو نے آواز بلند لکھی عبارت پڑھی۔ شمس اب بھی سانس روک کے ساکت تھا۔ کون ہے یہ مہر؟ مہرو نے شمس کو دیکھتے ہوئے بمشکل تحمل سے پوچھا۔ اسے جو شک تھا، جو وہم تھا، وہ آج یقین میں بدل دینا چاہتی تھی۔ میں نے پوچھا کون ہے یہ مہر؟ مہر اس کی خاموشی پر بلند آواز سے چلائی، میری بات، یہ مہر کون ہے؟ مہرو نے چپتے شمس کی بات کاٹی۔ آپ۔ وہ ایک دم سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے، آپ ہیں یہ مہر؟ شمس نے اعتراف کر کے کسی مجرم کی مانند جھکا سر مزید جھکا دیا۔ آپ؟ شمس کے مدم سے اقرار پر مہرو کٹے پتنگ کی مانند گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھی۔ اس کا شک ٹھیک نکلا۔ کیا؟ کب؟ کیسے؟ کہاں؟ ایسے بہت سے سوالات مہرو کے ارد گرد مچل رہے تھے، ہلچل مچا رہے تھے، مگر وہ انکشاف پر دھنک سی بیٹھی تھی۔ یہ کیا کہہ دیا شمس نے؟ 9-10 سال پہلے اس کی پائل شمس کو ملی تھی تو کیا یہ شخص؟ تب سے وہ حیران ہے۔ اوف، اتنے سال اس کے آگے مہرو سوچ نہیں پائی۔ وہ سوچ کر حیران تھی۔ وہ پوچھنا چاہ رہی تھی مگر الفاظ زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ دوسری طرف شمس سر جھکائے اپنے پاؤں کے انگوٹھے محویت سے تکے جا رہا تھا کہ چند ہی لمحے یوں ہی خاموشی کے نظر ہو گئے اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد خود مہرو کو بولنے کے قابل بناتی سر اٹھا کر شمس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کب سے اس کے ہونٹوں سے مدھم سرگوشی نما آواز ابھری۔ شمس نے ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی۔ آج نہیں تو کل یہ بات ہونی تھی تو پھر آج ہی کیوں نہیں؟ وہ خود کو ہمت دلاتا ساری بات تفصیل کرنے کا فیصلہ کر کے سیدھا ہو بیٹھا۔ شاید تب سے جب آپ کو پہلی بار دیکھا تھا، یا پھر شاید دوسری بار، پہلی بار آج سے 11 سال پہلے ابرار خان کی مہندی کی رات۔ مہندی کی رات کہاں پر؟ مہرو نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ایکچولی میں اس دن ہرن کے شکار پر اس ایریا میں گیا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی ہرن کے شکار کا بہت شوق تھا۔ میرے چچا شمس کا میرے چچا سے بہت ہی شوق منتقل ہوا تھا۔ اکثر ہرن کے شکار پر مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ میں اسی دن اسی مقصد سے وہاں گیا تھا، پر واپسی پر لیٹ ہو گیا تو سوچا زبیر کی طرف رات گزار کر صبح واپسی کے لیے نکل جاؤں گا۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ زبیر کے طاق کے ذات کی مہندی تھی اور زبیر مجھے زبردستی اپنے ساتھ فنکشن میں لے گیا تھا۔ ابرار کے دوست یار ناچ گانے میں مگن تھے۔ وہیں میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ جو ہمارے ہاں مردوں کے فنکشن علیحدہ ہوتے ہیں مردانے میں، جہاں عورتوں کی جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے، اور آپ کی دیگر کزنز چھت پر دیگر منظر دیکھنے میں مگن تھی۔ یہ سب لڑکیاں چہرے ڈھانپ کر کھڑی تھیں مگر آپ بنا چہرے چھپائے گرل پر گرنے کے انداز میں جھک کر اس فضول ناچ گانے کو انجوائے کر رہی تھی۔ آپ لوگوں کو چھپ کر روایات ڈانس دیکھنا مناسب نہیں لگا تھا اور میں نے وہاں زبیر کو بھیجا تھا تاکہ وہ آپ سب کو ہٹا سکے۔ سانس لینے کو روکا تھا۔ اوہ! شمس کی بات پر مہرو نے ہونٹ سکیڑے تو اس رات ان صاحب کے کہنے پر زبیر لالا نے وہاں چھاپا مارا تھا۔ اوہ خدا، کس قدر ڈانٹ پڑی تھی اس رات ہم سب کو۔ مہرو نے زبیر خان کی پڑنے والی ڈانٹ جھنجھوڑی لی۔ اور دوسری طرف جب آپ کی پائل مجھے ملی تھی، شمس نے اس خاموشی پا کر اگلی بات پر اتنے سال چند لمحوں بعد مہرو نے پھر مدھم سی سرگوشی کی۔ جی ہاں، اتنے سال۔ شمس صوفے پر پشت ٹیک لگا کر ریلیکس ہو کر بیٹھا، اس کے سر پر جتنا بوجھ تھا اتار چکا تھا۔ وہ مطمئن سا ہو گیا۔ کیا ملا آپ کو اس سب سے؟ صبر کرنے کا درس اور اس صبر کا پھل۔ شمس کو پرسکون سا بولا۔ اوہو صبر؟ مہرو استہزائیہ ہوئی۔ آپ جانتے ہیں صبر میں کہیں کسی کو پانے کو کسی کو خون کرنے کا درس نہیں ملتا ہے۔ شمس دلاور خان، وہ چبا چبا کر کہتی کھڑی ہوئی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ شمس کا اطمینان ایک پل میں اڑن چھو ہوا۔ وہ اس کی غلط فہمی پر تڑپ کر اٹھ کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیا غلط سمجھ رہی ہوں؟ یہی کہ آپ نے یہ اشار کو۔ مہرو کے الفاظ آنسوؤں کی وجہ سے گلے میں ہی اٹک گئے۔ فار گاڈ سیک مہرو، آپ میری محبت ہی ضد نہیں جو میں نے آپ کو پانے کے لیے اتنا گھٹیا فعل انجام دیتا۔ وہ دکھ سے بولا۔ پھر کیوں آپ نے کیا؟ وہ محبت سے کہتی ہوئی خاموش ہوئی۔ رکیں، بولیں کیوں کیا آپ نے؟ صبر۔ مہرو اس کے سامنے آ کر شمس کا گریباں دبوچا۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ؟